اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم و توفیع علیہ السلام مدد۔ مومنین، ہم نے ایک آفیشیل یوٹیوب چینل بنایا ہے اور اس پیج کو بھی بنایا ہے، تو تمام مومنین سے گزارش کروں گا کہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیج کو بھی فالو کریں۔ تو مومنین کرام، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مومنین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا کیا فائدہ ہے۔ ایک شخص ہے جو کربلا میں رہتا ہے، اس کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جب بھی وہ کبھی گھر سے نکلتا تھا تو سب سے پہلے آ کے امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کرتا تھا، اور جب وہ شام کے وقت جب اپنے گھر لوٹتا تھا تو گھر سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پہ آتا تھا اور اس کی زیارت کر کے پھر بعد میں گھر جاتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کی زوجہ نے اسے کہا کہ آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ آج ہم گوشت پکائیں اور گوشت کھائیں۔ تو اس کی زوجہ نے کہا کہ آپ بازار جائیں اور قصاب سے گوشت لے کر آئیں تاکہ ہم آج کے دن گوشت تناول فرمائیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے تو تقریباً دیر ہو گئی تھی کیونکہ کھانے کا ٹائم زیادہ ہو گیا تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تو ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، تو اس کی عادت یہ تھی کہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پہ آتا تھا اور اس کی زیارت کرتا تھا۔ لیکن اس دفعہ اس نے کیا کیا، چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس نے سب سے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے جاؤں اور قصاب سے گوشت لوں، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پہ آ کے مولا کی زیارت کروں گا۔ تو وہ آیا اور قصاب سے گوشت خریدا۔ گوشت خریدنے کے بعد ٹھیک جو اس کی عادت ہوتی تھی اس طرح سے وہ آیا اور امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پہ آ کے مولا کے روضے کا طواف کیا اور مولا کے روضے کی زیارت کی، تو گوشت بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ تو پھر مولا کی زیارت کرنے کے بعد جب وہ گھر آیا تو زوجہ کو وہ گوشت دیا اور اس سے کہا کہ اس گوشت کو پکاؤ تاکہ ہم اس گوشت کو تناول فرمائیں۔ تو اس کی زوجہ کہتی ہے کہ جب میرے شوہر نے مجھے گوشت دیا تو میں نے اس گوشت کو صاف کیا اچھے طریقے سے، پھر اس کو کاٹا اور میں نے اس کو ایک دیگچی میں اس کو پکانے کے لیے رکھ دیا آگ پہ۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں نے اس گوشت کو رکھا تو تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا، وہ گوشت گل نہیں رہا تھا۔ تقریباً اس کو 1 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، وہ گوشت گل ہی نہیں رہا تھا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ آپ کون سا گوشت لے کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کسی بیمار جانور کا ہو یا ہو سکتا ہے وہ گوشت رکھا ہوا گوشت ہو، کیونکہ یہ گوشت اچھے طریقے سے گل نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ یا تو بہت زیادہ پرانا ہے یا کسی بیمار جانور کا ہے یا کسی ضعیف جانور کا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں جاتا ہوں قصاب کے پاس اور اس کو کہتا ہوں کہ ہم تو عموماً آپ کی گراہک ہیں، آپ سے ہی گوشت لیتے ہیں، آپ نے ایسا گوشت ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو وہ شخص ٹھیک اسی طرح سے آیا قصاب کے پاس اور کہا کہ مجھے یہ گوشت تم نے یہ اچھا نہیں دیا ہے، یہ گوشت جو ہے گل نہیں رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی بیمار جانور کا ہو یا رکھا ہوا گوشت ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ کو بھی گوشت دیا ہے اور دیگر مومن بھی گوشت لے کر گئے ہیں، لیکن انہوں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے کہ ان کا گوشت نہیں گل رہا ہے، یہ فقط آپ سے مسئلہ ہوا ہے، کسی اور سے تو ہوا نہیں ہے۔ تو وہ قصاب کہتا ہے کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ، جب یہ گوشت تم یہاں سے لے کر گئے تھے تو کہیں اور گئے تھے یا سیدھا گھر چلے گئے تھے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے یاد تو نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یاد کر کے دیکھو کہاں گئے تھے سب سے پہلے؟ تو اس نے کہا کہ میں گیا تھا مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پہ، مولا کے روضے کی زیارت کی اور مولا کے روضے کا طواف کیا۔ تو وہ شخص ہنس کر، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اور وہ شخص ہنس کر کہتا ہے کہ کیا تم نے نبی کی یہ روایت نہیں سنی ہے، نبی کی یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جو بھی شخص میرے بیٹے حسین کی زیارت کرے گا، اس کے روضے کا طواف کرے گا، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو قصاب کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا جہنم کی آگ حرام ہے، جب تم طواف کرنے گئے تھے تو تمہارے ساتھ گوشت بھی تھا، تو اس گوشت پہ جہنم کی آگ حرام ہے، تو اسے اب دنیا کی آگ کیسے جلائے گی؟ دیکھیں مومین، کیا مرتبہ ہے ظاہر امام حسین کا، کہ نبی خدا نے فرمایا کہ جو بھی شخص میرے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو کیسے دنیا کی آگ
اس کو یہ قوت ہی نہیں ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ظاہر امام حسین کو جلا سکے۔ مومنین کرام، دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو انشاءاللہ ایک روز ضرور امام حسین علیہ السلام کی زیارت خدا متعال نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔